السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، باب اللباس، لباس کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں خوبصورتی کے متعلق کہ انسان کی حقیقی خوبصورتی کیا ہے، لباس پہننا، اچھا لباس پہننا خوبصورتی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کا اندرونی بھی دل ہے، دماغ ہے، نیت ہے، عقیدہ ہے، یہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ طہارت کے متعلق، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ مدثر میں فرمایا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔ اب یہاں پر جو ہے دو تین قسم کے جو ہے تفسیر جو محدثین علماء کرام بیان کرتے ہیں، کہ سب سے پہلے جو انہوں نے تفسیر اس کے متعلق بیان کی ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ فطہر جو ہے پاک رہنا، سب سے پہلے اپنی روح کو پاک کرنا۔ روح کے پاک دامنی سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو، شرک نہ ہو، اس کے علاوہ نیت میں کھوٹ نہ ہو، نیت پاک صاف ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کی روح پاک صاف ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا لباس بھی پاک صاف پہنے گا، وہ اپنی طہارت کا بھی خیال کرے گا۔ دوسری جو طہارت ہے وہ لباس کی طہارت ہے، جسمانی طہارت ہے۔ ایک انسان تب تک اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھ سکتا جب تک وہ اندرونی پاک صاف نہ ہو، اندرونی مطہر نہ ہو۔ جب تک ہمارا اندر مطہر نہیں ہے تو ہم اپنا بیرونی جتنا مرضی ہم اس کو پاک صاف رکھ لیں، کپڑے ہم اچھے پہن لیں، لیکن ہماری بول چال سے پتہ لگ جائے گا کہ اس بندے کسی قسم کی کوئی طہارت نہیں ہے۔ ہماری باتیں اسی طرح کی غلیظ گندی باتیں، بات کرنے کا انداز گندا، لوگوں کو بلانے کا انداز گندا۔ جب ایک انسان اپنے مکمل جو ہے اپنے آپ کو طہارت میں رکھتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، تو اپنے بیرونی بھی وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، لباس بھی پاک صاف پہنتا ہے، اپنا جسمانی بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس سے گزر رہا ہے تو اس کو اس سے سمیل آ رہی ہے، نہیں، اپنی روح کو بھی پاک صاف رکھتا ہے، نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، لوگوں کو اچھے اخلاق سے بات کرنے کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جس طرح میں نے لباس کے متعلق بات کی کہ ہمارا لباس جو ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص آیا تو اس کا لباس صاف نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی پانی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم اپنے لباس کو دھو سکو، اس کو پاک صاف کر سکو؟ اسی طرح اس کے بال جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں، بال نہ سیٹ کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے کہ تم اپنے بال بھی سمیٹ سکو؟ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جب بھی اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، تو کوشش کریں کہ کم از کم اتنا ضرور رکھیں کہ ہمیں سامنے والا دیکھنے والا اچھا سمجھے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کے پاس جائیں تو وہ کہے کہ یار تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ سے سمجھ لا رہی ہے، اس طرح نہ ہو۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے وہ
فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اندرونی بھی پاک صاف رکھنا ہے اور اپنا بیرونی بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ آگے اس کے متعلق چند اور باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔